میرے کو اج تک کسی نہیں پوچھا مولانا وہ حدیث سناؤ حضور گلاں کیویں کردے؟ اسی پتراں نوں تے پڑھایا انگلش میڈیم، او پھر نویاں ڈگریاں، پھر اس تو میم بھی نہیں کہ رازن کارواں کشت چ پرسی کارواں راہ چساں کشت۔ اقبال کہندا جدوں تو ویکھ رہا کہ سارا قافلہ اگلیاں لٹ لیا، پھر پوچھدا کیویں لٹیا گیا؟ باب شہ من ازاں علم کے خانی نہ در کف نہ داد و جاں ز تن برد۔ کہندا ہے جڑے علم تو بچے نو پڑھایا تے خود پڑھیا نا، بابا شہ من ازاں علم کے خانی، اس علم دے جڑے انجامن او دے تو بے خوف نہ ہو۔ ہاں مباش ہے من ازاں علم کے خانی نہ در کف نہ داد و جاں ز تن برد۔ اقبال کہندا جڑا علم تسی پڑھیا نا یورپ دا لے کے تے انہاں دی انگلش پٹھے لکھ کے تسی این چلدے ہر شے تسی اپنی پٹھی کر بیٹھے ہو۔ گل اسی سیدھی کریے قوم نو پٹھی سمجھ آندی کیوں؟ اس واسطے کہ جڑی روزانہ لکھ دین نا انگلش اینج کر کے، حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دائیں طرف کو پسند کرتا ہے کہ میرا غلام کنگھی بھی کرے تو دائیں طرف سے کرے، جوتا بھی پہنے تو دایاں پہنے۔ جدو دائیں طرف اللہ بھی پسند کی تھی، رسول اللہ نے بھی پسند کی تھی، جیڑی انگلش لکھی ہے پٹھی جائے تے او دے وچ کوئی پی ایچ ڈی کر جائے تے بھاویں کوئی وڈے جناب عہدے تے چلا جائے، انہوں مسئلہ ختم نبوت سدھا تے نہیں نہ سمجھ آیا۔ ہاں نہیں نہ سمجھ آیا، جے انہاں سدھا سمجھ آیا ہوندا تو اتنا تو انہوں نے پتہ ہونا چاہیے سی۔ کائنات دا حضور فرماندے ما یعلم فی السماوات والارض الا یعلم انی رسول اللہ۔ جدوں جھلا اٹھ حضور دے پیریں ڈگیا نا تے صحابہ کیا حضور ہونے تے پہلے کھاندا سی، ہونے نو کی ہویا؟ فرمایا میرے غلاموں زمین آسمان شے ایسی کوئی نہیں جڑی اے نہ جان دی ہوئے کہ میں اللہ دا رسول ہوں۔ باشا من ازا علم کے خانے ازوہ روح قوم می تواں کشت۔ اقبال کہندا جڑا علم تو پڑھا رہا نا اپنے پتراں نو تے تو خود پڑھ رہا، اے دے انجام کو بے خوف نہ ہو، اے دے نہ تے پوریاں قوماں برباد ہو جائیں۔ کہا ایک لرد فرنگی نے اپنے پسر سے کہ منظر وہ طلب کر کے آنکھ نہ ہو کبھی تیری سیر۔ اقبال کہتا میں یورپ پڑھن گیا تے اتھے ایک لاڈ فرنگی اپنے پتر نو کہہ رہا بچیا او مسلمانہ نو صدا سینے میں رہے راز ملوکانہ تو بہتر کرتے نہیں کبھی محکوم کو تیغوں سے زیر۔ اقبال کہنے لگا او لاڈ فرنگی کہہ رہے سی پتراؤ مسلمانہ نو صدا غلام بنا کے رکھنا ہے۔ ہاں تے انہیں کہا بابا اے تے غلام نہیں بن دے، انہاں کو 8 تلوارا ہوون تاں وی بدر چلے جاندے۔ کیوں جی؟ انہاں نو تا 70 زخم لگے ہون، سعد بن ربیع نو 70 زخم لگے ہوئے سن تے انہاں دا خطبہ آخر جاندے جڑا انہاں حضور دے بارے گل کیتی، انہاں کہا انہاں نو تا 70 زخم لگے ہون تے تاں وی غلام نہیں بن دے۔ اے تے میدان عہد جمع عامر دا پیو بھی شہید ہو گیا، بھائی بھی شہید ہو گیا، شوہر بھی تے بیٹا بھی، اے تے چاروں رشتے دے کے زنانیاں نہیں روندیاں، انہاں نو کیویں غلام رکھنا ہے؟ انہیں کہا میں تینوں دسدا تعلیم کے تیزاب میں ڈال کر اس کی خودی کو، ہاں جی تعلیم کے تیزاب میں ڈال کر اس کی خودی کو ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پھیر۔ انہیں کہا پترا تعلیم ساڑی پڑھا ہووے مسلمانہ دا ایم این اے تے سملی جا کے ختم نبوت ڈاکہ نہ مارے تو میری گل کر۔ تعلیم کے تیزاب میں ڈال کر اس کی خودی کو ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پھیر، تاثیر میں اکثیر سے بڑھ کر ہے یہ تیزاب، سونے کا ہمالہ ہو تو مٹی کا ایک ڈھیر۔ اقبال کہندا سونے دا مسلمان ہوئے گا ہمالہ، مسلمانہ دا پتر ہوئے سونے دا ہمالہ، یعنی پہاڑ ہوئے سونے دا، دنیا انہوں ڈھا نہ سکے۔ اقبال کہندا کہ جدوں ساڑی تعلیم پڑھے گا نا لاڈ فرنگی نے کیا تو مٹی دا ڈھیر بن جائے۔ دوسری جگہ اقبال کہندا جوانے خوش گلے رنگیں کلاہے نگاہ او چوں شیراں بے پناہ بمکتب علم میشی را بیا موخت میسر نہ آیدش برگ کاہے۔ اقبال کہندا ایک جوانے خوش گلے رنگیں کلاہے، اقبال کہندا مسلمانہ دا ایڈا منڈا تے انہیں ایڈی پگ بدی ہوئی تے او دا جسم ویچ نگاہ او چوں شیراں بے پناہ۔ اقبال کہندا انہوں اسلام پڑھ کے او دی نگاہ ایسی جویں شیر ویکھدا نا شکار نو تے اتھی او شکار ڈھہ پوندا۔ اس جوانے خوش گلے رنگیں کلاہے نگاہ او چوں شیراں بے پناہ تے او دی نگاہ شیراں دی طرح۔ تے پھر ہویا کی بمکتب علم میشی را بیا موخ، او سکول گیا تو شیر نو بھیڑاں دا سبق پڑھایا گیا۔ او سکول گیا تے کہندا انہوں بھیڑاں دا سبق پڑھا دیتا گیا تو شیر جدا ایڈا جنا سی تے او دی رنگیں کلاہے
ਉਹਦੀ ਪਗੜੀ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਇੰਜ ਲੋਕ ਤਰਸਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮਕਤਬ ਇਲਮ ਮੇਸ਼ੀ ਰਹਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ کے بھیڑا دے نا اسلام امن کا درس دیتا ہے. اتنی سختی سے اسلام تو بڑے اخلاق سے پھیلا اسلام تو بڑے اس طرح دی بے ساریاں گلاں صحیح بن جتے اخلاق دا ویڑا ہوئے اتنے اخلاق نال پھیلیا. لیکن جدوں ابو دجانہ میدان اودے تلوار لے کے این چلے نا این چلے ہر این چلے حضور دے سامنے اتنے انج نہیں سی جناب بڑی مہربانی مجھے تلوار مل گئی بڑا بڑا شکریہ حضور آپ کا. انج نہیں پھر تلوار لے کے انہیں اینج سر تھلے نہیں کیتا تلوار لے کے تے اینج چلے نا جب تو ابو دجانہ تے نال شیر پڑھ دیاں چلے ان الذی عاہدنی خلیلی ونحن بالصفخ لدن نخیلی اللہ اقوم الدہر فی الکیولی اضرب بسیف اللہ والرسولی. میں صحیح ہوندا نا تو محراب تو چل کے میں اتنے تک تانوں دسدا کہ ابو دجانہ اینج کر کے جدو چلے نا فلما را رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور نے ویکھیا کہ میرا غلام این چل رہا تلوار ہاتھ چال شیر پڑھتا جا رہا ہٹ جاؤ آج میں حضور دی تلوار لے لئی ہٹ جاؤ این کر کے جدوں تو حضور نے فرمایا انا لمشیۃ یبغض اللہ تعالی فرمایا یہ چال اللہ کو بڑی ناپسند ہے لیکن اللہ فی ھذا الموت نے لیکن میرے دشمنوں کے سامنے یہ چال اللہ کو پسند ہے. اقبال کہدا میسر نہ آیدش برگ کاہے او جدوں ایڈا شیر جوان سی مسلماناں دا منڈا نگاہ اودی شیراں والی سی تے جدوں سکول وچ گیا تے بھیڑاں دا سبق پڑھ کے آ گیا میسر نہ آیدش برگ کاہے کہنے لگا پھر کدی وہ بجلی نو ترسیا پھر کدی وہ ٹھنڈے پانی نو ترسیا پھر کدی وہ جناب سڑکاں نو ترسیا پھر کدی امن تے سکون نو ترسیا کہندا پھر او دے ہاتھ ٹٹے ہویا تنکا بھی نہ آیا برگے کاہے ٹوٹے ہوئے تنکا بھی وہ نہ آیا ایڈا شیر جوان تے جدوں بھیڑاں دا سبق پڑھ بیٹھا تو پھر تنکے نو میں ویکھیا کہ منگدا پھردا سی میں آکھا تینوں کی ہویا تو تے شیر سی انہیں کہا میں سکول گیا تو میں سبق بھیڑاں والا پڑھایا دیتا. اس واسطے اسلام دے نال کھڑے ہو جاؤ ہاں جی بالکل سیدھے تیر کھڑے ہو جاؤ دل ایک ہی ہے دل رب نے ایک ہی رکھیا ہاں جی کیوں جی دل رب نے ایک ہی رکھیا اور دل اپنے حبیب دی محبت واسطے رکھیا.